درود پاک پڑھو. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وبارك على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور سب گھر والوں میں زیادہ لاڈلی تھی قصہ نہ سناؤں؟ شاگرد عرض کیا ضرور سنائیں. فرمایا کہ وہ خود چکی پیستی تھیں جس سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے، اور خود ہی مشک بھر کر لاتی تھیں جس سے سینہ پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے، یعنی پانی سے بھر کر لاتی تھیں. خود ہی جھاڑو دیتی تھیں جس کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے تھے. ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈی غلام آئے. میں نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ اگر تم اپنے والد صاحب کی خدمت میں جا کر ایک خادم مانگ لو تو اچھا ہے، سہولت رہے گی. وہ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کا مجمع تھا، اس لیے واپس چلی آئیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز خود ہی مکان پر تشریف لائے اور فرمایا تم کل کس کام کو آئی تھی؟ وہ چپ ہو گئیں، شرم کی وجہ سے بول بھی نہ سکی. میں نے عرض کیا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چکی سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، مشکیزہ بھرنے کی وجہ سے سینے پر بھی نشان پڑ گیا، جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں. کل آپ کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے تھے، اس لیے میں نے ان سے کہا کہ ایک خادم اگر مانگ لائیں تو ان مشقتوں میں سہولت ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیٹی کے ساتھ کون سا معاملہ. آج ہمارا کوئی ایسا ہو جائے، ایک معمولی سا استاد بھی اپنے بیٹوں کے اوپر، اپنی بیٹیوں کے اوپر اتنی تنگی کو برداشت کرتا ہے؟ نہیں کرتا بالکل. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار اور ان کی بیٹی جن کے بارے میں ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، میری جگر کا ٹکڑا ہے. یہ جو اس کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، جو اس سے محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ محبت کرتا ہے. اب ان کے بارے میں ارشاد ہے، حضور نے خود فرمایا فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے فرض ادا کرتی رہو اور گھر کے کاروبار کرتی رہو، اور جب سونے کے لیے لیٹو. اب مانگا جا رہا ہے آگے سے خادم، مانگا جا رہا ہے غلام، اور لونڈی مانگی جا رہی ہے کہ ہماری خدمت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے بات موڑ کر کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ عبادت کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ نہیں، اللہ سے ڈرتی رہو اور گھر کے کام کاج خود کرو، اور اس کے ساتھ یہ کرو کہ ایک اور چیز کی زیادتی کر دی، فرائض کو بھی ادا کرو لیکن فرائض کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کرو. سونے کے لیے جب لیٹو تو سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو. اب یہ زیادتی کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ خادم سے بہتر ہے. انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی تقدیر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز سے راضی ہوں. اللہ پاک نے میری تقدیر میں یہی لکھا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے یہ تجویز کر لیا ہے. تو تقدیر تو پہلے لکھی جاتی ہے نا جی. اب جو ہے فرمایا کہ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بہنوں کا قصہ بھی اسی قسم کا آیا ہے. چچا زاد بہن جو ہوتی ہے وہ بہن کی طرح ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ ہم 2 بہنیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تینوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنی مشقت اور دقتیں ذکر کر کے خادم کی طلب کی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خادم دینے میں تو بدر کے یتیم تم سے مقدم ہیں. بدر کے یتیم یعنی بدر کے صاحب، بدر جنگ بدر کے اندر جو صحابہ شہید ہو چکے تھے ان کی اولاد تم پر مقدم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد کو مقدم نہیں رکھا وہاں. اب یہ احتیاط اور تقوی کی انتہا ہے. اب فرمایا کہ ایک خادم کی طلب کی. حضور نے فرمایا خادم دینے میں تو بدر کے یتیم تم سے مقدم ہیں
تو میں خادم سے بھی بہتر چیز بتاتا ہوں، یعنی اب ان کو تسلی دینے کے لیے، تو میں خادم سے بہتر چیز بتاتا ہوں۔ ان کا ایمان مضبوط تھا، یقین مضبوط تھا، اس لیے ہر نماز کے بعد یہ تینوں کلمے یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لیا کریں۔ یہ خادم سے بہتر ہے، یہ خادم سے بہتر ہے۔ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ، وہاں 34 مرتبہ اللہ اکبر کا ذکر آئے، یہاں 33، اور ساتھ میں یہ پڑھ لو، یہ چوتھا کلمہ پڑھ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت نہیں کہا، یہاں پہ کہا وہو علی کل شیء قدیر۔ دونوں الفاظ ثابت ہیں، لیکن یہ یہاں اس حدیث سے ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور عزیزوں کو خاص طور سے ان تسبیحات کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو یہ حکم فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی وہ سونے کا ارادہ کریں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر ایک کو 33 مرتبہ پڑھیں۔ حدیث بالا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی مشقتوں اور تکلیفوں کے مقابلے میں ان تسبیحات کو تلقین فرمایا۔ اس کی ظاہری وجہ تو ظاہر ہے کہ مسلمان کے لیے دنیاوی مشقت اور تکلیف قابل التفات ہی نہیں ہے، اس کو ہر وقت آخرت اور مرنے کے بعد کی راحت و آرام کی فکر ضروری ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند روزہ زندگی کی مشقت اور تکلیف کی طرف سے توجہ ہٹا کر آخرت کی راحت کے سامان بڑھانے کی طرف متوجہ فرمایا، اور ان تسبیحات کا آخرت میں زیادہ سے زیادہ نافع ہونا ان روایات سے جو اس باب میں ذکر کی گئی ہیں ظاہر ہے۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان تسبیحات کو حق تعالی شانہ نے جہاں دینی منافع اور ثمرات سے شرف بخشا ہے، دنیاوی منافع بھی ان میں رکھے ہیں۔ اللہ پاک کے کلام میں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلام میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں آخرت کے ساتھ ساتھ دنیاوی منافع بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور یہ تو تجربے کی بات ہے، جو بندہ بہت تھکا ہارا ہو نا، رات کو اگر یہ پڑھ لینا، اللہ رب العزت پوری رات کی نیند اس کو جو ہے تھکاوٹ دور کر دیتے ہیں، اور صبح فریش ہو کے جو ہے اٹھتا ہے، اور نماز کے لیے بھی اٹھتا ہے۔ معمولی سے کام ہے، لیکن کاش کہ ہم جو ہے موبائل سے اپنے توجہ کو ہٹا لیں۔ اب موبائل، اب دیکھو میں نے ہر جگہ یہ کہتا ہوں، خود ہمارا بھی یہی حال ہے، مصیبت یہ ہے، ہر کسی کا یہ حال بن چکا ہے۔ سوتے ہیں تو پہلے فیس بک کو کھول کے اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سوتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں تو پہلا کام ہمارا کیا ہوتا ہے؟ فیس بک کو دیکھنا، یہی ہوتا ہے نا جی، میسجوں کو دیکھنا، فیس بک کو اور آج کل ایک اور جو ہے مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے جی، ایک کی ویڈیو آ رہی ہے، دوسرے کی ویڈیو آ رہی ہے، تیسرے کے میسج آ رہا ہے، اس میں ساتھ لکھا ہوتا ہے اتنے بندوں کو جو ہے آپ فارورڈ کر لیں، آپ کو اتنا ملے گا، اتنا۔ وہ کون سی حدیث میں لکھا ہے یار؟ وہ کون سے قرآن کی کون سی آیت میں لکھا ہے؟ کسی خواہ اپنی طرف سے دین بنا کے آپ لوگوں کو اوپر جو ہے، اگر آپ نے نہیں کیا فارورڈ جی تو آپ کو یہ نقصان ہو جائے گا۔ توبہ توبہ، اللہ کہتے ہیں لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، اللہ پاک کے اختیار میں ہے کہ کسی کو نفع پہنچائے اور کسی کو نقصان پہنچائے، یہ کسی کے اختیار میں تھوڑا ہی ہے کہ کوئی کسی۔ اب لوگوں کو ڈر، کچے ایمان والا تو ڈر جاتا ہے، اب وہ ٹنگا رات کے وقت بھی لگا رہتا ہے، اگلا بندہ آرام کر رہا ہوتا ہے جی، نماز پڑھ رہا ہوتا ہے جی، کسی حالت میں ہوتا ہے جی، اب وہ کڑنگ 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 اس کے جو ہے آوازیں آتی رہتی ہے۔ تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آواز اس کی بند کی جائے، لیکن کچھ ہماری طرح جو اس کو پوری طرح سمجھتے نہیں ہے، تو ان کو آواز بند کرنا کہاں سے آتا ہے؟ تو اس لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ لوگوں کی بنی بنائی باتیں ہوتی ہیں، اللہ رسول کی باتیں یہ نہیں ہیں۔ اللہ رسول کی باتیں یہ ہے، تسبیحات پڑھو، نیکی کے کام کرو، اچھے کام کرو، اولاد کو اچھے کام کی ترغیب دو، اور خود بھی اچھے کام کی طرف توجہ دیں۔ اب دیکھیں، اب اس میں کافی دفعہ میں نے دیکھا، مسلم شریف کی ایک حدیث کسی نے نقل کی تھی جی، لگاتار فیس بک پہ چل رہی تھی جی وہ۔ اب چونکہ ہمارے پاس تو الحمدللہ جو ہے، اب ہم نے بھی کچھ نہ کچھ کر دیا، میرے پاس وہ آئی پیڈ ہے، میں نے فوراً اس کا نمبر اور اس کا دوسرا کیا، اب اس کو دیکھا تو وہ حدیث وہاں موجود نہیں تھی۔ اب میں نے تو صبر کیا، میں نے کہا شاید میرے اس کتاب کے اندر جو ہے صفحات کی آگے پیچھے جو ہے ترتیب ہو، اس لیے جو ہے نہیں ہوگا۔ اسی کے اوپر پھر سعودیہ سے جو ہے آئے دوسرے کمنٹس آئے، انہوں نے کہا بھائی حدیث نہیں ہے، یہ قادیانیوں نے ڈالا ہے، یہ قادیانیوں نے ڈالا ہے۔ اب اس سے خیال رکھو، اس حدیث پاک کا جو حوالہ دیا تھا نا، وہ حدیث کے اندر وہ حدیث ہے ہی نہیں ہے،
تو اب دیکھو تو پھر مسئلہ خراب ہوتا ہے نا جی. اس لیے اس کتاب کے اندر جو کچھ لکھا ہوگا وہ تو آپ کے پاس ثبوت ہوگا. اب قرآن پاک کے اندر جو چیز لکھی ہے وہ تو قطعی ثابت ہے. جہاں بھی جاؤ گے قرآن کریم کی بات ہے, حدیث رسول اللہ کی بات ہے. لیکن حدیث رسول اللہ کو ویسے ہی لکھ کے آگے جا رہے ہیں جو ہے بھائی اس طرح حدیث, اس طرح نمبر فلانا. اب اس سے جو ہے مسئلہ خراب ہوتا ہے. مثال کے طور پہ یہ حدیثیں لکھی ہیں نماز کے بعد کے مسنون اذکار, صحیح مسلم کی فلاں نمبر حدیث, سنن ابی داؤد کی فلاں نمبر حدیث. اب ان کے حوالہ جات ثابت ہیں. ہاں یہ حوالہ جات اب جو ہے ثابت ہے. اب دیکھیں گے وہ فیس بک کے خواہ مخواہ جو ہے وہ ایک تماشا بنا ہوا ہے جی. اب میں نے اندازہ لگایا خود اپنے لیے, اب تو اوروں کا بھی تو یہی حال ہوگا, شاید آپ کا نہ ہو, اللہ آپ کرے جو ہے ہمارا بھی حال بہتر ہو جائے, آپ کا بھی حال بہتر ہو جائے. رات سوتے ہیں تو تب بھی, لیٹتے ہیں تو پہلا کام موبائل نکال کے جو ہے اس کو جلدی کھول کے ایسے, اب جو ہے جیسے ہی ڈالتے ہیں کسی اور کا میسج آ جائے, اللہ جی پھر دیکھو جی اب کیا ہے جی اس میں. اب ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اب یہود و نصارا نے ایسی ترتیب کر لی نا کہ کیا مولوی اور کیا عامی لوگ اور کیا کچھ تمام کو اس پہ لگا دیا کہ ان کا پہلے کیا ہوتا تھا, تسبیح ہوتی تھی نا ہاتھ میں نا جی, کچھ نہ کچھ پڑھ لیا کرتے تھے, سبحان اللہ الحمدللہ, نہ بھی پڑھتے تھے تو ہاتھ میں تسبیح ہوتی تھی, کچھ نہ کچھ زبان پہ آ ہی جاتا تھا. اب یہ ہے, اب اس کے ساتھ تو زبان پہ کوئی کیا کرو گے, کہاں سے پڑھو گے, تصویریں سامنے ہوگی اور اس کے بعد جو ہے مسئلہ ہوگا. تو اس لیے تھوڑی سی اگر ہم احتیاط کریں, تھوڑی سی, کہ جی سوتے وقت اور اٹھتے وقت, سوتے وقت کلمہ پڑھیں اور اٹھتے وقت بھی کلمہ پڑھیں, تو اس بلا سے ہماری جان چھوٹ جائے گی, اس بلا سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. اس لیے تھوڑی سی کوشش کرنی چاہیے. بس 3-4 دن بندہ بڑا مشکل میں ہوتا ہے جی, اے نہیں جی دل کرتا ہے کھولو جی اس کو, کھولو جی, لیکن پھر بھی اگر کوشش کریں گے تو کوشش, ان کید الشیطان کان ضعیفا, اللہ نے شیطان کے مکر کو بڑا کمزور پیدا کیا ہے. بس ہم صرف ڈٹ جائیں. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک, سمعنا واطعنا غفرانک ربنا. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ, لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات یا رب العالمین. یا اللہ جو کچھ پڑھا گیا سنا قبول و منظور فرما. یا اللہ کمی کوتاہی کو معاف فرما, اس پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. ہماری اولادوں کو یا اللہ اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ شیطان کے شر سے, شریروں کے شر سے, حاسدین کے حسد, منافقین کی منافقت سے, ہر جادو اور ٹونے سے, ہم نظر بد سے, ہم سب کی حفاظت فرما. تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ نیکی کے کام میں یا اللہ آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرما. مسلمانوں کو آپس میں اتحاد, اتفاق, پیار, محبت, سلوک نصیب فرما. یا اللہ خیریت عافیت اور معاملہ فرما. بیماروں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما. یا اللہ بیماروں کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد.